تاریخ میں صلاح الدین یوسف ایوبی کا نام سب سے پہلے اس وقت مشہور ہوا جب نور الدین جنگی نے مصر کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی اور وہاں کے وزیر شاور کی درخواست پر اپنے معتمد امیر شیر کو کے ذریعے وہاں مداخلت کا آغاز کیا۔ نور الدین جنگی کی مصر میں مداخلت کی وجوہات سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں مصر کے حکمران خاندان بنو عبید کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہوگا۔ عبیدی خاندان 200 سال سے مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ عقائد کے لحاظ سے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ تھے۔ اس خاندان کے جد امجد عبید اللہ نے 3 صدی ہجری کے اواخر میں مراکش اور شمالی افریقہ کے بہت بڑے علاقے میں اپنے ہم نواؤں کا جال پھیلا دیا تھا۔ اس کی دعوت نے بے شمار لوگوں کو متاثر کیا۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے 297 ہجری میں فاطمی خلافت کے نام سے ایک نئی خلافت کی بنیاد ڈالی، جو عقائد اور نظریات میں اہل سنت والجماعت سے متصادم ہونے کے علاوہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز وحدت خلافت عباسیہ کی بھی مخالف سی۔ اس خلافت کے ورثاء کو عبید اللہ کی نسبت سے بنو عبید کہا جاتا تھا۔ عبید اللہ فاطمی سادات ہونے کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر خود کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل وارث باور کراتا تھا۔ بنو عبید کے نسب کے بارے میں مورخین ہمیشہ حیرت کا شکار رہے ہیں۔ اس دور کے علماء کی تحقیق کے مطابق اس خاندان کا جد امجد عبید اللہ شام کے علاقے سلمیہ کا یہودی تھا۔ اس کا اصل نام سعید تھا۔ مراکش پہنچ کر اس نے اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا اور خود کو علوی فاطمی قرار دے دیا۔ خجرہ نسب ماہرین انساب کے نزدیک کسی طرح صحیح نہیں بیٹھتا۔ انساب کے علماء میں سے کسی نے اس نسب نامے کو ذکر نہیں کیا۔ یہی عبید اللہ بعد میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ ٹیکا کا شہر مہدیہ کسی جعلی مہدی کی طرف منسوب ہے۔ عبید اللہ کی مبلغ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ورغلاتے اور گمراہ کرتے۔ بعض کو بتاتے کہ عبید اللہ مہدی اور ابن رسول اللہ ہے، کسی کو یہ عقیدہ سکھاتے کہ وہ خود رسول اللہ ہے، خواص کو یہ یقین دلاتے کہ مہدی خدا ہے۔ عبید اللہ کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اپنی کفریات کے مخالفت کرنے والے علماء اور فقہاء کو دربار میں طلب کرتا اور قالین پر اپنے سامنے ذبح کراتا۔ اس کا جانشین القائم بیدینی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کے نمائندے کھلے عام توہین رسالت کا ارتکاب کرتے اور بازار میں آوازیں لگاتے پھرتے۔ العلو عائشہ و بالیہا العلو الغار و منہوا۔ نعوذ باللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے شوہر پر لعنت کرو، غار پر اور جو غار میں تھے ان پر لعنت کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مصر کے مسلمان یہ ناپاک کلمات سن کر خون کے آنسو روتے مگر کچھ کر نہ پاتے۔ قائم کے بعد اس کا بیٹا منصور سربراہ بنا۔ ابو یزید مخلد نامی ایک بزرگ نے ان کفریات کے خلاف احتجاج کیا تو منصور نے حق گوئی کے جرم میں ان کی کھال اتروا دی اور سولی پر لٹکا دیا۔ عبید اللہ مہدی، قائم اور منصور تینوں نے افریقہ میں حکومت کی، مگر 358 ہجری میں عبید اللہ کے جانشین مصر پر بھی قابض ہو گئے۔ ان ممالک کی اکثر آبادی اہل سنت تھی اور مسلکاً امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کی فقہ پر عمل پیرا تھی۔ تاہم عبیدی اقلیت ہوتے ہوئے بھی برزور شمشیر سنی اکثریت پر حکومت کرتے رہے۔ مصر میں عبیدیوں کے 11 خلفاء ہوئے، جن کے نام معز، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، مستعلی، عامر، حافظ، سافر، فائز اور عازد تھے۔ معز کے مبلغین لوگوں کو یہ عقیدہ سکھاتے تھے کہ عبیدی سربراہ سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ معز نے شام کے مشہور فقیہ ابن نابلسی کو گرفتار کرا کے ایک لکڑی کے پنجرے میں اپنے پاس طلب کیا تھا اور اپنے سامنے زندہ حالت میں ان کی کھال اتروا کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ معز کے پوتے حاکم کے دور میں بازاروں، سڑکوں، دیواروں، خطوط کی ابتدا میں اور جامع مساجد کے دروازوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف گالم گلوچ لکھنا عام ہو گیا۔ ایک بزرگ ابو القاسم الواسطی نے بیت المقدس میں اذان دیتے ہوئے عبیدیوں کی رسم کے مطابق حی علی خیر العمل کی جگہ حی علی الفلاح کہہ دیا۔ حاکم نے ان کی زبان کٹوا دی۔ سرکاری کرندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف کرنے والوں کو گرفتار کرتے اور سرعام گردن اڑا کر کہتے، ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ بنو عبید کی حکومت اس دور میں اتنی طاقتور تھی کہ خلفائے بنو عباس اور اندلس کے مسلمان حکمران تک اس سے خائف تھے۔ ان کا دائیں حکومت پھیلتے پھیلتے جزیرہ سکلیہ
تک جا پہنچا تھا۔ بحیرہ روم میں ان کا بحری بیڑا سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا۔ شام کا بہت بڑا علاقہ بھی ان کے زیر نگین تھا۔ مصر میں عبیدیوں کی سب سے بڑی یادگار ان کا بسایا ہوا عظیم الشان شہر قاہرہ ہے، جو آج دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد موئز کینیب چوہر نے رکھی تھی، تاہم ان دنوں قاہرہ اتنا وسیع نہ تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے مضبوط فصیلوں سے گھرا ہوا ایک قلعہ نما شہر تھا، جہاں صرف شاہی گھرانہ، امراء اور سرکاری لوگ رہتے تھے۔ عام آبادی قاہرہ سے متصل قدیم شہر فسطاس میں رہتی تھی، جو فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا۔ 3 صدیوں تک یہ مصر کا دارالحکومت رہا۔ قاہرہ کو اس وقت المدینہ اور فسطاط کو مصر کہا جاتا تھا۔ قاہرہ میں بنو عبید کے 2 بڑے محل تھے، جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ دونوں محلات کے درمیان ایک بڑا میدان تھا اور ایک زیر زمین سرنگ ان دونوں محلوں کو ملاتی تھی۔ قصر غربی در حقیقت عبیدیوں کا عشرت کدہ تھا، جہاں وہ تفریح کی ہر نوع سے مزے لیتے تھے۔ اس سے متصل گلشن کافور نامی باغ تھا، میں قصر غربی کے دروازے کھلتے تھے۔ نزدیک ہی بنو عبید کا آبائی قبرستان تھا۔ اس شہر میں بڑے بڑے کتب خانے تھے، جو کہ قرطبہ کے علمی خزانوں کے ہم پلہ شمار کیے جاتے تھے۔ قصر شرقی عبیدی سربراہ کی قیام گاہ تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال، غلاموں، نوکروں اور بانجیوں سمیت اس طلسم خانے میں رہا کرتا تھا۔ یہی اس کا دربار لگتا تھا۔ بنو عبید کی دولت اور ثروت کا یہ عالم تھا کہ قصر شرقی میں عبیدی حکمران کی نشست خالص سونے کے تخت پر ہوا کرتی تھی، جس کے آگے سونے کی جالی آویزاں تھی۔ شاہی ایوان مکمل طور پر سونے سے ملمع کیا گیا تھا۔ بنو عبید کا ایک قصر 4000 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس عمارت میں ایک بالاخانہ تھا، جہاں ہر شام عبیدی سربراہ عوام کو اپنا دیدار کراتا تھا۔ اس سے کچھ دور وہ اندھا کنواں تھا، جس کی تہہ میں بنو عبید کے بے شمار مخالفین کے پنجرے پڑے تھے۔ بنو عبید کے خزانے میں دنیا بھر کے بے مثل اور نادر و نایاب جواہر کا انبار تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا زمرد، اس کی پیمائش ایک بالشت تھی، اسی خزانے میں تھا۔ یہاں جبل نور نامی ایک بے نظیر یاقوت بھی تھا، جس کا وزن 2400 کیرٹ تھا۔ بنو عبید نے ابتدائی میں جبر و تشدد کے ذریعے اپنے ہر مخالف کو اس طرح کچل دیا تھا کہ ان کے آخری دور تک مقامی طور پر ان کے خلاف کوئی مضبوط مخالف تحریک برپا نہ ہو سکی۔ انہوں نے شروع میں بے شمار سنی فقہا اور علماء کو قتل کرایا اور عوام کے جذبہ مقاومت کو بالکل دبا دیا۔ 2 صدیوں تک ان کا رعب و دبدبہ لوگوں پر چھایا رہا۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر بنو عبید نے مصر کی تعمیری لحاظ سے اوج کمال تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے حقوق غصب کرنے میں وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بار بار اسلام دشمن طاقتوں سے گٹھ جوڑ کیا، جس سے دشمنان اسلام کو بحیرہ روم کے ساحلوں پر تسلط کا موقع ملتا رہا۔ اس لیے ان علاقوں میں مسلم ریاستیں روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ اس امن و امان، راحت و آسائش، بے پناہ ثروت اور فارغ البالی نے رفتہ رفتہ حکمران طبقے کو سست اور آرام پسند بنا دیا، اور آخر کار بنو عبید تمام کاروبار حکومت وزراء کے کاندھوں پر ڈال کر خود محض عیش و عشرت کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ وزراء کی منمانیوں نے کچھ ہی عرصے میں حکومت کو کمزور تر کر دیا۔ عوام اور حکام کا برائے نام رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اس کے دوسرے ملکوں میں مداخلت کی عادی نہ رہی۔ 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں ملک شاہ سلجوقی کے شام پر حملوں کے بعد عبیدی حکومت کا خاتمہ یقینی نظر آتا تھا، مگر ملک شاہ شام کی مہمات کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر نصرانیوں کے شام کے ساحلوں پر دھاوے اور القدس کے سقوط کے بعد سلجوقیوں میں اتنا دم خم ہی نہ رہا کہ وہ مصر کی طرف توجہ دے سکتے۔ اس طرح بنو عبید کا مصر سلجوقی حکمرانوں اور ان کے ورثاء سے مکمل طور پر محفوظ رہا۔ مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ خود عبیدی حکمران نے اقوام یورپ کو شام پر حملے کی ترغیب دی تھی، تاکہ وہ سلجوقیوں کی توجہ مصر سے ہٹا سکیں۔ اگرچہ شام کے ساحلوں پر قبضے کے بعد عیسائی سرما مصر پر حملے کے لیے پر تولنے لگے تھے، مگر بنو عبید نے بے شمار دولت بطور خراج ادا کر کے ان کے فوری حملے کا خطرہ ٹال دیا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے وسط کے اس نازک زمانے میں ہم 3 طاقتوں کو مشرق وسطیٰ کے سنگم پر آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ساحل شام اور القدس پر قابض عیسائی تھے، دوسری جانب شام کا جواں حوصلہ حکمران نور الدین تنگی تھا۔ دونوں باہم متحارب طاقتوں کے سامنے تیسری طاقت خلافت مصر کی تھی،
جو اس وقت ان دونوں کی بنسبت عسکری لحاظ سے کمزور تر اور مالی اعتبار سے بالا تر۔ نصرانی اور نور الدین جنگی دونوں یہ جانتے تھے کہ جس نے مصر پر پہلے قبضہ کر لیا وہیں پورے شام کا مالک ہو جائے گا۔ مصر کے عبیدی حکمران جو کہ اس وقت اپنے وزراء کے ہاتھوں میں کھلولا بنے ہوئے تھے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، مگر حکومت کے سیاہ اور سفید پر قابل ان کے وزراء اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ الگ نئی چالوں سے کبھی فرنگی اور کبھی نور الدین جنگی کو فریب دیتے رہے، مگر سیاسی شیطانی کی اس بازی میں ایک موقع پر مصری کھلاڑی ایسی فاش غلطی کر بیٹھے جس نے ان کی پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان دنوں مصر کا حکمران آزے دنانگی ایک نوآور اور نا تجربہ کار نوجوان تھا۔ اس کا ماتحت شاور السعدی نامی ایک ہوشیار عرب وزیر تھا جو سارے نظام حکومت پر حاوی تھا۔ اصولی طور پر مصر کے بالائی علاقے کا گورنر تھا، مگر عملاً پورے مصر پر اس کا راج تھا۔ 558 ہجری میں اس کی وزیر اعظم زریق بن طلائع سے چپکلش شروع ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ شاور نے وزیر اعظم کو قتل کر کے خود مصر کا قلمدان وزارت سنبھال لیا۔ اس صورتحال سے اس کے سیاسی مخالفین انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے برکیہ کے نام سے ایک مسلح گروہ بنایا جس کا لیڈر زرغام نامی ایک سالار تھا۔ زرغام نے چند ماہ بعد دارالوزارت پر بزور شمشیر قبضہ کر کے شاور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زرغام دولت بن عبید سے اتنا متنصر تھا کہ عبیدی امراء اور عمائد کو چن چن کر قتل کراتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ مصر کا وزیر اعظم تھا، مگر در حقیقت اس ملک کا مطلق العنان حکمران بن چکا تھا۔ شاور اپنی جان بچا کر مصر سے بھاگا تو اسے نور الدین جنگی کے سوا کہیں جائے پناہ دکھائی نہ دی۔ اس نے نور الدین جنگی سے درخواست کی کہ اسے مصر کی وزارت عظمیٰ واپس دلوائی جائے۔ وہ اس مہم کے سارے اخراجات برداشت کرے گا اور ہر سال مصر کی تہائی آمدنی دربار جنگی میں پیش کرتا رہے گا۔ نور الدین کو مصر میں سیاسی عسکری مداخلت کا بیٹھے بکھائے ایک مثبت اور قانونی موقع مل رہا تھا، جو نہ صرف آگے چل کر وہاں اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، بلکہ مصر میں اہل سنت کو غالب بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ نور الدین نے اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اس دوران اطلاع ملی کہ مصر کے نئے آمر زرغام نے القدس کے نئے عیسائی بادشاہ کو بھاری خراج ادا کرنے کے وعدے پر ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ نور الدین کے مصر اور عیسائی حکمرانوں کا اتحاد کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ یہ اتحاد در حقیقت اسی کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نے فوراً شاور کی پیشکش قبول کر لی۔ مصر پر حملے کے لیے اس نے اپنے معتمد جرنیل اسد الدین شیرکو کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا اور اسے ترکمانوں کا ایک لشکر دے کر مصر روانہ کر دیا۔ علاء الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل تھا۔ در حقیقت یہ لشکر مصر میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔